الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَابِسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ آثَارِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا وَكَذَٰلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خَوَارٌ فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا۔ اور بے شک ہم نے وحی بھیجی حضرت موسیٰ کی طرف کہ راتوں رات لے جاؤ میرے بندوں کو اور نکالو ان کے لیے دریا میں خشک راستہ، نہ ڈرو فرعون کے آ لینے کا اور نہ کوئی خطرہ ہوگا۔ پھر ان کا پیچھا کیا فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ، پھر انہیں ڈھانپ لیا دریا نے۔ جب ڈھانپ لیا فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور ہدایت نہ دی۔ اے بنی اسرائیل، بے شک ہم نے تمہیں نجات دی تمہارے دشمن سے اور تمہیں کوہ طور کے دائیں طرف وعدہ دیا اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ کھاؤ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں روزی کے لیے، اور اس میں زیادتی نہ کرو کہ تم پر میری ناراضگی اور میرا غضب نازل ہوگا۔ بے شک جس پر میرا غضب نازل ہوا تو وہ تباہ ہو گیا، اور بے شک میں بخشنے والا ہوں اس کو جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے عمال کرے اور پھر ہدایت پر قائم رہے۔ اور تو نے اے موسیٰ اپنی قوم سے کیوں جلدی کی؟ کہا موسیٰ نے کہ وہ میرے پیچھے ہیں، اور میں نے جلدی اس لیے کی کہ اے رب تیری طرف تاکہ تو راضی ہو جائے۔ فرمایا کہ ہم نے تیری قوم کو آزمائش میں ڈالا تمہارے بعد، اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد لوٹے موسیٰ قوم کی طرف غصے سے بھرے ہوئے افسوس کے ساتھ، اور کہا کہ اے قوم، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا تم پر یہ مدت لمبی ہو گئی تھی، یا تم نے ارادہ کر لیا تھا کہ اترے تم پر غضب تمہارے رب کی طرف سے کہ تم نے میرے ساتھ کیے گئے وعدہ کی مخالفت کی؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں مخالفت کی تیرے وعدے کی اپنے اختیار سے، لیکن ہم سے کچھ اس قوم کے زیورات اٹھائے گئے، پھر ہم نے ڈالا انہیں، پھر اسی طرح سامری نے بھی ڈالا، پھر اس نے ان کے لیے ایک بچڑا نکالا بے جان گائے کی طرح بولتا ہوا۔ پس کہا انہوں نے کہ یہ تمہارا معبود ہے اور یہ معبود ہے موسیٰ کا، اور موسیٰ بھول گئے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیتا
کسی بات کا اور نہ ہی وہ کسی نفع نقصان کا مالک ہے۔ پہلے موسیٰ کا قصہ آپ سن چکے ہیں کہ فرعون نے اپنی چلاکی سے قوم کی توجہ موسیٰ کے معجزات سے اٹھا کر جادوگری کا الزام لگا دیا اور سارے جادوگروں کو بلا کر ان سے انعامات کا وعدہ کیا کہ اگر وہ موسیٰ کو ہرا دیں گے تو ان کو انعامات دیے جائیں گے اور مقرب بنایا جائے گا۔ جب کھلے میدان میں مقابلہ ہوا تو جادوگروں کے سام جو رسیاں اور لاٹھیوں سے بنے تھے ان سب کو موسیٰ کو وہ سانپ جو عصا سے بنا تھا ہڑپ کر گیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی رسالت ثابت کرنے کے لیے آپ کو دیا ہے۔ وہ سجدہ میں گر گئے اور اعلان کیا کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ اس پر فرعون غضبناک ہو گیا اور ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ کر سولی پر لٹکانے کا اعلان کیا۔ لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو چند لمحے پہلے جسم فروش ذلیل انسان تھے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے مضبوط ترین مومن بن گئے، جن کے سامنے متاع حیات کی کوئی قیمت نہ رہی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا سے دونوں جہانوں میں اعلیٰ درجہ حاصل کیا اور ان کے طالب بن کر ہر مصیبت کو خوشی سے گلے لگانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو بتایا تھا کہ اس عظیم واقعے سے ہمیں دو بڑی ہدایتیں ملی۔ پہلی یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو وہ کائنات اور کائنات کی ہر موجودات پر واجب الاحترام ہوتا ہے اور ہر چیز پر غالب ہوتا ہے۔ اکیلے موسیٰ ایک سوکھی ہوئی لکڑی کے ذریعے وقت کے سب سے بڑے حاکم اور اس کی ساری سپہ پر غالب آ گئے۔ دوسری ہدایت کہ جو اللہ تعالیٰ کا بن جائے آنن فانن اس کی حیثیت بدل جاتی ہے اور وہ عظمت کا مالک ہو جاتا ہے، جس طرح بجلی کی تار پاور ہاؤس سے کنیکٹ ہوتے ہی اعلیٰ ترین طاقت کی مالک ہو جاتی ہے۔ آج کا فرمان اسی فرعون کی شکست سے شروع ہوتا ہے۔ فرعون نے موسیٰ اور آپ کی قوم پر ظلم کو اور بڑھا دیا اور خود ساری نشانیاں کو دیکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ موسیٰ کے مطالبے پر ان کی قوم کو بہنے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان لوگوں سے وہ ذلیل ترین سخت ترین مشقتیں لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ رات کو اپنی ساری قوم کو لے کر سینا کی طرف نکل جائیں۔ راستے میں جب سمندر آئے تو اسی عصا کی ضرب لگانے سے فوراً خشک راستہ بن جائے گا۔ فرعون اور اس کی سپہ آپ کا تعاقب کرے گی، سمندر آپس میں مل کر ان کو غرق کر دے گا۔ چنانچہ موسیٰ اپنی ساری قوم کو لے کر رات کو نکل پڑے۔ فرعون کو جب پتہ چلا وہ بھی اپنی ساری سپہ کے ساتھ تعاقب میں دوڑ پڑا اور سمندر کے قریب آ گیا۔ موسیٰ کی قوم گھبرا گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ نے عصا مارا تو سمندر کے درمیان راستہ خشک بن گیا۔ دونوں طرف پانی کے پہاڑ کھڑے ہو گئے۔ جب سب پار نکل گئے تو فرعون بھی پہنچ گیا اور اس نے بھی اس راستے پر چلنا شروع کر دیا، مگر جب اس کی سپہ اندر داخل ہو گئی تو سمندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مل گیا اور وہ سب غرق ہو گئے۔ فرعون جب غرق ہونے لگا تو اس نے کہا، میں ایمان لاتا ہوں مگر موت کو دیکھ کر ایمان لانا قبول نہیں۔ موسیٰ جب خشکی پر پہنچے تو ان کی قوم نے کچھ لوگ دیکھے کہ بتوں کی پرستش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، موسیٰ ہمیں بھی اس طرح کا خدا بنا دو تاکہ ہم اس طرح کی پرستش کریں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ظالموں، ابھی تم نے بت پرستوں کا انجام دیکھا، وحدہ لا شریک کی مہربانی کو دیکھا اور ابھی گمراہ ہو گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ کوہ طور پر دائیں طرف سے آؤ اور ان بنی اسرائیلیوں کے آدمیوں کو ساتھ لاؤ۔ آپ کو کتاب الہی دی جائے گی، یعنی تورات، جس میں حکم مکمل ہدایت ہوگی۔ حضرت موسیٰ چل پڑے، پیچھے اپنے بھائی کو اپنی قوم میں چھوڑ گئے۔ موسیٰ کے بعد ایک شخص سامری جو بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، اس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا۔ اس سامری کے متعلق مفسرین نے کئی اقوال لکھے ہیں۔ بعض نے لکھا کہ یہ ایرانی تھا، بعض نے لکھا یہ قبطی تھا اور بعض نے لکھا یہ بنی اسرائیل میں سے تھا۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کون تھا، اتنا کافی ہے کہ شیطان کا دوست تھا جس نے ساری قوم کو گمراہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر مصر سے بھاگے۔ ساتھ حضرت جبرائیل بھی گھوڑی پر سوار تھے۔ وہ دیکھ رہا تھا جہاں جہاں گھوڑی کا قدم پڑتا تھا وہ مٹی سبز ہو جاتی تھی۔ اس نے وہ مٹی لے کر جیب میں ڈال لی کہ یہ حیات بخش مٹی ہے۔ جب موسیٰ آگے چلے گئے تو لوگوں نے باہمی مشورہ سے جو زیور ان کے پاس تھا ایک گھڑے میں ڈال دیا۔ کیا یہ بوجھ خام خواہ کہاں لے جائیں گے؟ سامری نے بھی اپنا زیور اسی میں ڈال دیا۔ اب اسے زیور کے متعلق بھی مفسرین نے کئی اقوال لکھے ہیں۔ بعض نے لکھا ہے یہ زیور بنی اسرائیل کی عورتوں نے قبطی عورتوں سے قرض لیا تھا، یہ کہہ کر ہم شادی پر جا رہی ہیں، واپس آ کر آپ کو لوٹا دیں گے۔ بعض نے لکھا ہے کہ سمندر نے قبطیوں کی لاشوں کو سمندر سے باہر پھینک دیا تھا۔ اس زمانے میں مرد بھی زیور پہنتے تھے تو ان کے زیورات اتار لیے گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ اسرائیلیوں کا اپنا زیور تھا جس کو لے کر پھرتے تھک گئے تھے۔
ہمیں اسے کوئی غرض نہیں کہ زیور کس کا تھا۔ جب زیور کو گھڑے میں ڈالا گیا تو سامری نے آگ جلائی، وہ سونا پگھل گیا۔ سامری سونار تھا، اس نے اس سے ایک بچھڑا بنایا اور اس میں وہ مٹی جیب سے نکال کر رکھ دی، جس وجہ سے اس نے بولنا شروع کر دیا۔ سامری نے لوگوں کو کہا، یہ تمہارا معبود ہے، موسیٰ بھول گئے ہیں، اس کی پرستش کو کرو۔ جب موسیٰ کوہ طور پر پہنچے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ قوم کو کیوں پیچھے چھوڑ کر آئے ہو؟ موسیٰ نے عرض کیا کہ وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، میں تو آپ کے دیدار کے شوق سے جلدی آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری قوم کو سامری نے گمراہ کر دی ہے۔ موسیٰ فوراً واپس آئے، غصہ اور پریشانی سے بھرے ہوئے تھے۔ قوم سے پوچھا کہ ظالموں، تم نے یہ کیا ظلم کیا؟ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بچھڑے کی پرستش شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ نہ جواب دے سکتا ہے، نہ نفع دے سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سامری نے ہمیں غلط راستہ دکھایا۔ یہاں تک تو فرمان الہی آپ کو سنا۔ اس کے بعد پھر دوسرے فرمان میں انشاءاللہ آپ کو سنایا جائے گا۔ یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ نسبت میں کتنی طاقت ہے۔ حضرت جبرائیل نوری مخلوق کی نسبت گھوڑی سے ہوئی تو گھوڑی کی نسبت مٹی سے قائم ہوئی تو وہ مٹی حیات بخش بن گئی۔ ہم جس نسبت کے خواہاں بن کر یاد الہی کر رہے ہیں، وہ سارے رسولوں کے سردار، سارے نبیوں کے سردار، نور من النور اللہ ہیں۔ ہماری نسبت اگر صحیح قائم ہو جائے تو ہمارے مردہ دل و دماغ یقیناً زندہ ہو جائیں گے اور ظلمت دور ہو جائے گی اور نور علی نور ہو کر روشن ہو جائیں گے، اور اس طرح شیطان اور نفس کے قبضے سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔